اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ خصوصی سلسلہ شہادت حق کے عنوان سے، اور اس میں ذیلی موضوعات کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور مختلف سوالات کے ساتھ علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات سے وہ معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جو کتابوں میں ضرور موجود ہے لیکن ہمارے مطالعے میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ بہرصورت یہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، سارا سلسلہ جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے شہدائے کربلا کو اور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج مارکائے حق و باطل، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی اور تاریخی تناظر میں بات ہوگی انشاءاللہ، اور پھر اختتام پر ہم واقعہ کربلا کی جانب آئیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، جن سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ اور سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین شیخ الحدیث مفتی ابو بکر شاذلی صاحب، جو کہ ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیست۔ اب یہ سلسلہ حق و باطل کا صرف 61 ہجری کی بات نہیں ہے کہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا اور وہاں حق و باطل کا مارکا ہوا۔ بات یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب تاریخی تناظر میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ تاریخ کیا بتاتی ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ حق و باطل کا معاملہ تو انسانی تاریخ کا حصہ ہے، تو کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عالم، یہ کائنات جو ہے وہ عالم اسباب ہے، بالکل، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جب اسے تخلیق فرمایا تو خود اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ایسی قوتوں کو ظاہر کر دیا جائے کہ جو، اور ایسی باعظمت جماعت کو ظاہر کر دیا جائے کہ جن کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین جل مجدہ جو چاہتا تھا اس کا اظہار اور اس کا صدور ان نفوس قدسیہ کے ذریعے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے فرامین کے پابند جو حضرات ہیں اور جو جماعت ہے، تو اس کا اظہار جب ہو سکتا ہے کہ جب سامنے مخالفین موجود ہوں، کیونکہ ہر شے اپنی ضد سے متعارف ہوتی ہے اور پہچانی جاتی ہے۔ جس طرح کہ اگر ہم اس کو سر اول سے اگر دیکھیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے، تو اس وقت فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس سے قبل کوئی اختلاف نہیں تھا، اس سے پہلے خیر و شر کا کوئی تعارف نہیں تھا، بلکہ تمام چیزیں خیر ہی تھی۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں کہ خیر کا اصل معیار تو یہ تھا کہ سامنے شر موجود ہوتی اور پھر گویا کہ اپنی کسب کے ذریعے اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے بندہ اس سے دور ہوتا، تو خیر کا اصل تعارف اس اعتبار سے ہے۔ اللہ جل مجدہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین پر، تو فرشتوں کا جب یہ سوال ہوا تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کو پیدا کر دیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی جو تھی وہ اللہ رب العالمین کی رضا ان تمام تر فرامین کا مظہر بن کے سامنے آئی کہ جو اللہ رب العالمین چاہتا تھا۔ ابلیس کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، تو وہاں پر پھر وہ جماعات جنہوں نے اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کی اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی، اور تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم اللہ کے حکم پر جنہوں نے گویا کہ کیا، تو وہ جماعت خیر کی جماعت کہلائی، بإیمانہ کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل کی اور اللہ رب العالمین کی مرضی کو اور اس کی رضا کو اپنے تمام تقاضوں پر فوقیت دی۔ اور سامنے جو شر کی صورت میں ابلیس نظر آئے کہ جس پہ بظاہر عبادت اور زہد کا گویا کہ رنگ چڑھا ہوا تھا، لیکن اندر اس کی سرشت کے اندر شیطانیت اور اس کے اندر شرارت موجود تھی، جس کا اظہار اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے چاہ رہا تھا، اس نے اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل نہیں کیا اور اللہ کے محبوب بندے حضرت
आदम की ताज़ीम नहीं की। तो बस यूँ समझ लीजिए कि खैर का तारुफ उस जमात से हुआ कि जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रिज़ा के मज़हर थे उनकी इताअत और उनकी फरमानबरदारी उनकी ताज़ीम की, और इबलीस बसूरत शर के मुतारफ़ हुआ कि जिसने सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम का इनकार किया। फिर ये चीज़ें बदस्तूर आगे चलती गई, इसी को फिर सज़ा और जज़ा से ताबीर किया गया, इसी को फिर एक वाज़े खारिज में हकीकत जन्नत और दोज़ख के साथ ताबीर किया गया, और ये क़यामत के सर तक रहेगी। और आलम असबाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों के असबाब को पैदा फरमा दिया है, लेकिन खैर के असबाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुकव्वी और मजबूत और उसको कबूल करने के लिए बेशुमार उसके लिए ज़राए मुहैया किए हैं। लेकिन उसके साथ फैसले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकाम तकलीफ़ के अंदर नफ्स भी दिया है, अकल भी दिया है। अब बंदा ये देखे कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अमल करना है या अपने नफ्स को खुश करना है। तो जिसने अपने नफ्स को खुश किया वो शर की तरफ चला, और जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की तामील को कबूल किया वो खैर की तरफ चला। क्या कहना इस पर ज़मीनी सवालात है, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर शामिल करूँगा। सर ये बताइएगा, अब अबुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब आ जाते हैं और नमरूद के वाक़े की तरफ आ जाते हैं। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। क्या फरमाएंगे आप? सुभान अल्लाह, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैफियत थी ऐसी अच्छी बना ली। मैं इस पर आने से कबल आपसे इजाज़त चाहूँगा जी ज़रूर कि ज़रा ये हक़ और बातिल की इस्तिलाह को थोड़ी सी जी ज़रूर इस पर बात कर लेते हैं। तो जिस तरह हज़रत ने नहायत उम्दगी से शरह फरमाई है, इस कैफियत की शरह फरमाई है, और ग़ालिबन मैसेज यही है कि हक़ तो है ही और था ही और रहेगा, लेकिन हक़ के मुर्तसिम होने के लिए शर को या बातिल को पैदा करके इम्तियाज़ी कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पेश की है, ताकि दारुल अमल में यह अंदाज़ा हो कि कौन उधर जाता है कौन इधर आता है। क्या बात। यहाँ हक़ जो लफ्ज़ है इसके काफ में तशदीद है, और जी क्या बात। इस तशदीद के साथ इसका जो मफ़हूम है वो और उसका जो मतलब है वो मुताबिकत है, मुरादी एतबार से यह सदाकत है। क्या कहना, लुग़वी एतबार से मुताबिकत है। अच्छा, और कैसी मिसाल दी है लुग़त में कि हक़ का मतलब है जुड़ा हुआ होना असल से, और असल ही का अंदाज इख्तियार करना जहाँ तक हो सके। और मिसाल ये दी कि जैसे दरवाज़ा खुलता है तो दरवाजे की वो चीज़ जिसको चूल कहते हैं वो ज़मीन से भी रिश्ता रखती है और दर से भी रिश्ता रखती है। क्या कहना, और खोलने में वही मुमिद और मुआविन साबित होती है। सही। तो इसको मुताबिकत कहा। फिर आगे सदाकत और सच्चाई, और इसका उलट जो है मुतज़ाद जो है वो बातिल है, यानी जो जड़ से उखाड़ फेंके, जो ना दर का ख्याल करे, ना घर का ख्याल करे, ना इज्जत का ख्याल करे, ना वक़ार का ख्याल करे, वो बातिल हो गया ज़िद में। तो इन दोनों कैफियत में अब आ जाइए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात, सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है इन दोनों कैफियत के साथ कि आग में जाना और वहाँ से बामुराद आना। लेकिन इससे कबल की कैफियत यह है कि कोई और नहीं है, वो ताक़ुल, वो अक्ल, वो इल्काई कैफियत कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई है, वो कह रही है कि ये जो तुम बुत बनाते हो अपने हाथ से, ये तुम्हारे खुदा नहीं हो सकते, ये हिल नहीं सकते, जुल नहीं सकते, तुम्हारी सुन नहीं सकते, तुम्हारी बात को पूरी तरह अदा नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारे खुदा कैसे होंगे? जो तुम चांद को कहते हो गुरूब हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, तो बाकी जो है वो है वाहिद अल्लाह, फानी जो है हर चीज़ है, तो बाकी की तरफ रुजू करना है। अब हालांकि बात आसान था, लेकिन ये बात पेश नज़र रहे कि इनके मुकाबिल जो था उसकी तो असास ही इस बात पर थी कि वो अपने आप को हक कहवा रहा था, अपने आप को, ये तो सारी अलामतें इस्तियारात थे। इसलिए हज़रत इब्राहीम का ये वाक़या इब्तिदा है हक के यानी इब्तिदा से मुराद उस तारीख़ के तनाजुर में इब्तिदा है कि हक के कैफियत को मुर्तसिम करने के लिए पहले तोड़ा जाता है बुतों को, अंदर का भी हो वो बुत चाहे बाहर का बुत हो। क्या कहना। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर तो मैंने इब्तिदा में पढ़ दिया। इसी मौजू पर और इसी मजमून पर मोहसिन भोपाली ने बहुत खूबसूरत कहा कि अपने प्यारे के लिए फूल खिला देता है, अपने प्यारे के लिए फूल खिला देता है, आग को बाइसे ज़हमत नहीं बनने देता, आग को बाइसे ज़हमत नहीं बनने देता। तारीख़ अंबिया का तज़किरा चल निकला है, तो मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि हज़रत
موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، یہ بھی ایک جو ایک واقعہ ہے اور اس میں اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں دی جانے کا اس کے اندر سبب بھی بن رہی ہے اس کی چیزیں، اور وہ اس بات پر مصر ہے کہ مجھے مانا جائے، لیکن حق حق ہے اور باطل باطل ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ واقعہ حق و باطل کا بہترین یعنی مظاہرہ ہے کہ جس میں فرعون باطل کے ساتھ ہے، خود باطل ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں. حق کے ساتھ. اور معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے خدائی کو منوانا چاہتا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کی خدائی کا انکار کرتے ہیں اور وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اس کو اپنا خدا مانا جائے. تو اس سلسلے میں بہت طویل قصہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آخر میں جو انجام ہے جس سے ساری کی ساری حقیقت سب لوگوں کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے. اور فرعون جن لوگوں پہ اعتماد کرتا تھا یعنی اپنے جادوگروں پر، تو اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات دیکھے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کرنے کے لیے، کیونکہ جو حق کا نمائندہ ہے اگر آپ اس کو جھٹلا دیں گے، اس کی اہمیت لوگوں کی نظر سے گرا دیں گے تو حق بھی پھر چھپ جائے گا. تو اسی طرح اس فرعون نے بھی یہی چاہا کہ حق کا جو نمائندہ موسیٰ علیہ السلام ہے ان کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا عصا کا تھا، چھوڑتے تھے وہ سانپ بن جایا کرتا تھا. جادوگروں کو مقابلے میں بلا لیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا چھوڑا تو سارے جادوگروں کے سانپ ختم ہو گئے. اس پر تمام کے تمام جادوگر جو ہے مسلمان ہو گئے. حالانکہ کہنے کو فرعون کی طرح وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ ہم سے بڑا جادوگر ہے، لیکن ان لوگوں نے وہ لوگ ایمان لیا ہے. بالکل. ہم حاضر ہوتے ہیں ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. امام حق تیری پاکیزہ سیرت کو سلام. اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کا آج یہ پروگرام جس کا ذیلی موضوع جو ہے مارکہ حق و باطل. چونکہ سر نے فرمایا کہ حق پر تشدید ہے تو حق و باطل پڑھا جائے گا اسے اور کہا جائے گا. اس حوالے سے اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بڑے بڑے جو قوی قسم کے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف، یہ آپ کے مد مقابل تھے، اور ادھر تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم. یہاں بھی حق و باطل آمنے سامنے ہے، اور کیا فرمائیں گے اس حوالے سے اس کیفیت کو؟ دیکھیے جس طرح کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا اور حضرت قبلہ سر پروفیسر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، تو اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ اس عالم اسباب کے اندر حق کو متعارف کرانے کے لیے اور خیر کے اصل شان کو بتانے کے لیے سامنے باطل کو پیدا فرماتا ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین اسے بھی مکمل صلاحیت دیتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی تھی. تو اتمام حجت کے حوالے سے تمام چیزیں اس کو مل جاتی ہے اور اس کو آزادی مکمل طور پر دے دی جاتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مشیت الہی اور ہے اور رضا الہی اور ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. اہل حق جو ہیں وہ جہاں مشیت کے تحت چلتے ہیں وہاں رضا الہی کا جھنڈا ان کے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے، اور جو باطل ہے وہ مشیت کی طرف جاتے ہیں، رضا الہی کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں دیکھیے ایک بڑی خوبصورت بات میں اس طرف آتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ، جس طرح کہ بھی آپ نے بھوپالی صاحب کا شعر پڑھا کہ اپنے محبوبوں کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے کہ وہ پھول کھلا دیتا ہے، آگ کو گلزار بنا دیتا ہے. تو یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ ہے، ان کو کبھی غیر نہ سمجھا جائے. جو حق کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو غیر نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، غیر تصوف کی ایک اصطلاح ہے، مفتی صاحب کو تو خاص شعبہ ہی ہے. ہم جب پڑھتے ہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، تو غیر اللہ سے مراد رسول نہیں ہوتے، غیر اللہ سے مراد اولیاء نہیں ہوتے، غیر اللہ سے مراد وہ اصفیاء نہیں ہوتے، غیر اللہ سے مراد غیر بمعنی حجاب کے ہے. اور حجاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تک پہنچنے سے روک دے. تو اللہ تک پہنچنے سے روکنے والی چیز باطل ہوتی ہے، شیطانیت ہوتی ہے، وہ طاغوتی چیزیں ہوتی ہیں. اور حضرات اولیاء کاملین، حضرات اولیاء عظام، یہ اللہ رب العالمین سے واصل ہیں، اور یہ حق کے وہ نمائندے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کا مطلب جو ہے وہ ان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے. تو ہم حق و باطل کے درمیان رئیس صاحب فرق تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار شیطان ہمیں اس انداز میں گمراہ کر دیتا ہے کہ پھر معاذ اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کا نمائندہ تو سمجھتے ہیں، لیکن پھر قبولیت کے اندر ہمارے اندر وہ شیطانیت کبھی نفس
نفسانی طور پر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم یہ تمام خدا کے محبوب بندوں کو غیریت میں لے جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے غیریت میں ہو گئے تو ہم تو نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تو انتہا تک اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو میرے نمائندے ہیں ان کے ساتھ رہنا، ان کی محبت میری محبت، ان کی ناراضگی میری ناراضگی، ان کے پاس آنا میرے پاس آنا، ان کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے، اور جو میرے نافرمان ہیں تو لہذا ان سے محبت میری دشمنی۔ اب آپ دیکھیے قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم اس کے مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے۔ اب انسانیت کانپ جاتی ہے کہ ہر شخص کو اس کے مقتدا کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ پھر آگے فرما دیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن سارے دوست گہرے سے گہرے دشمن ہو جائیں گے مگر وہ گہرے دوست رہیں گے جنہوں نے ہمارے لیے دوستیاں کی تھی۔ تو لہٰذا اہل اللہ اور اولیاء کاملین یہ حق کے نمائندے ہیں، اور ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ جڑ جانا، ان کے حلقوں سے وابستہ ہو جانا، اور ان کو اللہ کی بارگاہ کا سفیر اور اللہ کی تمام شانوں کا مظہر اور اللہ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ جاننا، یہ حق کی سب سے خوبصورت مثال ہے، جس کی مثال آپ نے حضرت ابوبکر سے دے دی، جس کی مثال آپ نے سیدنا فاروق اعظم سے دے دی، عثمان و علی سے دے دی۔ تو یہ سرکار کے ساتھ جڑے ہیں، تو اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کے غضب کے تقاضے ہیں جو ہے وہ حضور سے ظاہر ہوں گے۔ اور اس پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب محبت عشق میں بڑھ جاتی ہے تو وہ خارج میں اپنے محبوب کے جلووں کا مظہر دیکھنا چاہتی ہے۔ تو بخاری کتاب الحج کے اندر موجود ہے، صحابہ کرام جب حج کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری محبت توحید اتنی جوان ہے کہ ہم خارج میں اس کے مظاہر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا اس کالے پتھر کو چوم لو، جس نے اس کالے پتھر کو چوم لیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے خدا کے ہاتھ کو چوم لیا، اس لیے کہ خدا ہاتھ سے پاک ہے، لیکن تمہیں حق کی جلوگری دیکھنی ہے۔ تو فرمایا اس پتھر کو چوم لو، اس پتھر کو چومنا تو اللہ کے ہاتھ کو چومنا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ پتھر خدا نہیں ہوا، لیکن خدا کی محبت کا، خدا کی رضا کی جلوہ گاہ بن گیا، لیکن وہ پتھر خود سے جلوہ گاہ نہ بنا، مصطفیٰ کے لبھائے مبارک سے نسبت ہو گئی۔ تو اندازہ لگائیے کہ حضور اگر پتھر کو چوم لیتے ہیں تو وہ اللہ کی معرفت اور حق کی جلوہ گاہ اور مظہر بن جاتی ہے، تو خود سرکار کی ذات مبارکہ اور اس حجر اسود سے افضل حضرات اولیاء کاملین کی ذات مقدسہ، تو وہ اللہ رب العالمین کے نمائندے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے حق و باطل کے اس پیغام کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ حق کے ساتھ کون ہے اور باطل کے ساتھ کون ہے۔ جو باطل کے ساتھ ہیں ان کی عادتیں بھی اختیار نہ کریں، ان سے محبت بھی نہ کریں، اور جو حق کے ساتھ ہیں تو ان کی محبت میں آخری دم تک پہنچیں، اس لیے کہ ان سے محبت خدا کو ناراض نہیں کرتی ہے، ان کی محبت ہی خدا سے واصل کر دیتی ہے۔ کیا کہنا ہے آپ کے آخری جملوں ہی پر میں سوال لے لیتا ہوں سر، آپ یہ فرمائیے کہ جس طرح اہل حق جو ہیں اپنے اسلاف کے وارث ہیں، تو کیا آج جو باطل پر ہیں تو وہ باطل پرستوں کے مقلد ہیں، باطل قوتوں کے پیروکار ہیں آج بھی؟ دیکھیے یہ نسبت جو چلتی ہے یہ عمل سے چلتی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ کیا ان کی نسبت بھی اس طرح چلے گی کہ جیسے وارث ہوتے ہیں، تو ذرا وارثوں کے امتیاز کی بات دیکھنی ہے تو یہی بات جو ابھی حضرت نے فرمائی ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل تو خونی رشتہ دار ہیں، تعلق ہے۔ ابو لہب کی بیوی نے تو مٹھائی تقسیم کی تھی حضور کے پیدائش پر، لیکن جب آیا معاملہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کا تو خون اور رشتہ اور تعلق ایک طرف رہ گیا، اور جو اس پیغام کو تسلیم کریں وہ قریب ہو گئے، وہ عزیز ہو گئے۔ تو یہاں عزیز ہونا حق کو تسلیم کرنے والوں کے حوالے سے عبارت ہے۔ اس لیے جو ورثہ ہیں حق کے وہ تو آج بھی ان کے پیغام کو آگے لے جا رہے ہیں، اور یہی نسبت عظیم کہلاتی ہے، نسبت عظمیٰ کہلاتی ہے۔ اور یہ جسے تحت الثری میں گر جانے والی بات ہے نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب یہاں جب قسمیں کھائی جا رہی ہیں ان کی، تو آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کس طرح خیر کے ساتھ پیدا کیا گیا، اور جس نے روگردانی کی وہ کیسے تحت الثری میں چلا گیا، اسفل السافلین ہو گیا۔ تو اسفل السافلین ہونے والوں کی کوئی نسبی تعلق نہیں ہوتا، عملی ہوتا ہے، عملی ہوتا ہے۔ اگر وہ وہاں سے عمل ختم کر کے رجوع کر لیں اور حق کی طرف آ جائیں ان کی نسبت نہیں رہتی، لیکن حق کے جو وارث ہیں ان کی نسبت اپنے حق کے ساتھ رہتی۔ کیا کہنا ہے یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ میں نے جو سوال کیا پروفیسر صاحب سے وہ گزشتہ جواب سے بہت قریب تھا، اور اگلا سوال جو کرنے لگا ہوں وہ اس جواب سے بہت قریب ہے۔ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ لشکر یزید کو تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کا، ان کی نسبت کا، ان کے فضائل کا، ان کے مراتب کا، ان کے منصب کا
سب علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی برسر پیکار تھے، کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی گزشتہ بات سے جوڑتے ہوئے اور بلکہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنگ نہروان کی تو اس کے آپ کے مقابلے میں خوارج تھے تقریباً 7,000 کی تعداد میں. تو یہ باطل کے نمائندے تھے جو آپ نے بات کہی ہے. تو یہ لوگ، ان کا یہی وتیرہ ہے، چاہے سامنے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو، چاہے ان کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام ہو، ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام ہو، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی علی المرتضیٰ ہو، یا امام حسین ہو. تو جو یزیدی جو ہیں یہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ظاہر میں کلمہ گو ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ساری کی ساری حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں تم مجھے جانتے ہو میں نواسے رسول ہوں، اللہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، بے شک، تم مجھے جانتے ہو میں رسول اللہ کے دوش پہ سوار ہوا ہوں، بے شک، تم میں جانتے ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نے چوسی ہے. اللہ. لیکن یہ تمام باتیں ان ظالموں پہ اثر نہیں کرتی ہیں. تو ان کے دل جو ہے ان کے دلوں سے جڑے ہوئے تھے، انہیں باطل پرستوں سے جڑے ہوئے تھے. اب اس جڑنے کی وجہ دنیا کی محبت ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. تو یا تو اس میں زن ہوگا، یا زر ہوگا، یا زمین کا مسئلہ ہوگا. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو انسان کو حق سے پھیر دیتی ہے. لیکن جو حق والے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی چیز اس سے نہیں پھیرتی. کیا کہنا مفتی صاحب؟ سبحان امام اللہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن حق پہ قائم رہے. حق پر قائم رہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. بہت خوبصورت آپ نے جواب عنایت فرمایا. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. امام حق تیری. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. آج مارکہ حق و باطل ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. اس حوالے سے ہم نے سوالات تیار کیے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وقفے سے قبل ہم نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بات کی کہ جو آدابی جانتے تھے اس سلسلے کو، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کس نسب سے تعلق رکھتے ہیں، کیا فضیلت رکھتے ہیں، ان کا گھرانہ کیا فضیلت رکھتا ہے، ان کے نانا سید الانبیاء ہیں. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود لیکن باطل ایک جو فکر ہوتی ہے وہ اپنا عمل ضرور کرتی ہے، اور یہ ایک اصول ہے شروع سے. وہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب کے واقعہ کربلا میں بظاہر یزید کو حکومت ملی اور اقتدار ملا، اور حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اصحاب و انصار، آپ کے اہل بیت نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. لیکن روحانی طور پر جو ان کے مراتب ہیں، جو آج بھی دنیا میں ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، محبت سے لیا جاتا ہے، ان کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے، تو یہ جو ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی فتح و نصرت جو ہے، کچھ فرمائیے گا. دیکھیے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. باطل کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل خیر کے ظاہر کو دیکھتا ہے، کیا بات، اس کی نسبت کو کبھی نہیں دیکھتا. ابلیس گمراہ ہوا اسی لیے تھا کہ اس نے حضرت آدم کے قد و قامت کو دیکھا اور ان کے وجود کو دیکھا. جبریل خیر کی طرف آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے وجود کو بعد میں دیکھا، نسبت کو پہلے دیکھا. تو یہی حال یزیدی فوج کا ہوا، یہی ابن سعد کا ہوا، یہی ابن زیاد کا ہوا کہ انہوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مرتبہ اور مقام یہ وہ لوگ نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، جس طرح پروفیسر صاحب اشارہ فرما رہے تھے، وہ لوگ نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، وہ لوگ کسی کو پرکھتے ہیں نسبتوں کے تحت کہ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں اور جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ایک درجے تک ہوتی ہے. مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا، بڑا بنیادی پوائنٹ ہے وہ کہ جناب جو ہے کہ وہ حق کو سمجھنے کے لیے دنیا آڑ آ جاتی ہے. اب اس میں کیا لاجک ہے کہ دنیا کیوں حق کو سمجھنے نہیں دیتی؟ اس میں لاجک یہ کہ دنیا ہمیشگی کا تصور پیدا کرتی ہے. جب آپ کے ذہن میں ہمیشگی کا تصور خدا نہ کرے آ جائے، ہمارے ذہن میں ہمیشگی کا تصور آ جائے کہ میں نے یہیں پر رہنا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی عزت کرنے کی، اور مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی زندگی کے فلسفے اور آپ کی نسبتوں کو دیکھنے کی. لیکن جسے موت پر یقین ہے، دنیا کے ناپائیدار ہونے پر یقین ہے، خدا سے ملنے پر یقین ہے، وہ خود بخود سمجھ جاتا ہے میرے سامنے جو شخصیت موجود ہے اس کی بارگاہ الوہیت میں اور بارگاہ مصطفی میں اور دین میں اس کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بنیادی بات میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ شر جو ہے وہ خیر قریب اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ نسبتوں کا خیال نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ صفا مروہ آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہے. ایک آپ تصوری لطیفہ بنائیے،
اور اس میں دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے جو اللہ رب العالمین کو اللہ اکبر کہہ کر پکارتا ہے، وہ صفا مروہ کی وادی کے پاس پہنچا، مطاف سے جب فارغ ہوا طواف کر کے تو وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا جناب ادھر ادھر بھٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی میں اس پہاڑی کو ڈھونڈ رہا ہوں جسے خدا نے اپنی نشانی قرار دیا. تو انہوں نے کہا وہ تو یہ ہے صفا اور یہ ہے مروہ. اس نے کہا یہ صفا اتنا چھوٹا سے ٹیلا، یہ مروہ اتنا چھوٹا سے ٹیلا. تو انہوں نے کہا جی آپ کا تصوری خیال کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اللہ اتنا بڑا ہے تو اس کی نشانیاں بھی کوئی ہمالیہ سے اونچی ہوگی، کیونکہ جب خدا نے جس سے اپنی نشانیاں کہا تو اس بچے نے اسے کہا کہ بے وقوف آدمی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی نسبتوں کا اندازہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سے نہیں لگایا جاتا، نسبت سے لگایا جاتا ہے. ابلیس بھی اس لیے گمراہ ہوا تھا کہ اس نے حضرت آدم کے قد کو اور اپنے قد کو ناپا تھا. یہ تو تیرے لیے آزمائش ہے کہ صفا کی پہاڑی کو چھوٹا رکھا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا دارالابتلاء ہے، تو اس کی چھوٹے پن کو نہ دیکھ، وہاں پر لگنے والے سیدہ ہاجرہ کے قدم کو دیکھ. اللہ رب العالمین نے جو اس کو قبولیت کا درجہ دیا وہ دیکھ. اسی طرح آپ قبروں کے پاس جاتے ہیں تو قبرستان کے اندر ساری قبریں برابر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جی ساری قبریں برابر ہیں، سب مٹی میں آرام کر رہے ہیں. ہم نے کہا مٹی سے کچھ نہیں ہوتا، مٹی میں جو آرام کر رہا ہے اس سے فضیلت پائی جاتی ہے. تو لہٰذا ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ان نسبتوں کو دیکھا جاتا. اور یہی فلسفہ جو ہے جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے خوارج کے حوالے سے، خوارج کو بھی غلطی اسی وجہ سے لگی کہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو دیکھ کر اندازہ لگایا. لیکن جنہوں نے نسبتوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا ان کے آگے حق روشن ہوا. جس طرح مفتی صاحب نے فرعون کے دربار کے ان پجاریوں کی اور ان جادوگروں کی مثال دی، اور میں حضرت حر کی مثال دیتا ہوں کہ حضرت حر بالکل کمانڈر ہیں اور کئی آپ کے ساتھ دستے وابستہ ہیں، لیکن جب انہوں نے واقعی میں ان کا ضمیر جب زندہ تھا انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ 72 افراد کو نہیں دیکھا بلکہ حضرت حسین کے سر پر جو شرافت و نیابت کا جو تاج تھا اس کو دیکھا. تو ہر چیز کو انہوں نے قربان کیا اور آگے بڑھ پڑے. اور کسی نے بڑا خوب کہا کہ یہ نعرہ حر کا تھا کہ جو نکلا فوج شام سے کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. تو جہنم سے خدا والے نکلتے کب ہیں؟ جب ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اور ان کی نظریں ظاہر پر نہیں ہوتی ہیں، نسبتوں پر ہوا. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے کہ تاریخ انبیاء کا بھی ذکر ہوا اور دیگر واقعات بھی آئے. اب ہم واقعہ کربلا 61 ہجری کی جانب آتے ہیں جہاں سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا ہیں ایک جانب، اور ایک جانب ایک کثیر لشکر ہے، ایک دور اقتدار بھی ہے اور پورا ایک منظم سسٹم ہے وہاں پر کہ جو سامان حرب کے ساتھ سے آراستہ ہے. یہ فرمائے گا یہاں پر حد فاصل اگر کوئی ذات نظر آ رہی ہے تو وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آ رہی ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ آپ کا جو کردار و عمل ہے کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. بالکل اس طرح کہ جیسے مصرے میں کہا گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات، تو پورے واقعے کو منتج ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں تو کامرانی حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دیکھ رہے ہیں، اس پر نہیں جو بظاہر اس وقت کامیاب ہوا. اور وہ کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ آست حسین. کیا بات. تو یہ جو بنا لا الہ ہوا وہ آپ کی اس قربانی کے سبب سے ہوا. دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک بات ذرا سی نازک سے سمجھنے کی یہ ہے کہ آزادی کون پسند نہیں کرتا، پابندی کون پسند کرتا ہے، لیکن بغیر پابندی کے آزادی کا تصور نہیں ہے. پابندی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں آزادی ختم ہوتی ہے، یا آزادی کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ کوئی رکاوٹ نہ سمجھی جائے تو وہاں سے پابندی شروع ہوتی ہے. اسلام پابندی کے ساتھ آزادی کا داعی ہے. عوامر نوائی ساری چیزیں سامنے ہیں. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کیا کہ سمجھا یہ کہ آزاد ہوں میں، بادشاہ وقت ہو گیا ہوں، میرے پاس اختیار ہے. نہ اسے تاریخ کا خیال تھا، نہ شریعت کا خیال تھا، نہ سنت کا خیال تھا، نہ اس سے پہلے گزرنے والے اکابر خلفاء کی سنت کا خیال تھا. اس کا اپنا ایک انداز تھا. وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کل ہے اور وہ سچ ہے. یہاں سے ہی تضاد اور تصادم شروع ہوتا ہے اور اس تصادم سے صحت شروع ہوتی ہے. یہ بتا رہے ہیں حضرت امام حسین اپنا سب کچھ لٹا کے کہ مت سمجھنا کہ یہ جو آزادی کہہ رہا ہے وہ آزادی ہے. پابندی کو پامال کر کے اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو وہ آزادی نہیں ہے بلکہ حق سے بھٹک کر باطل کی طرف جانا ہے. کیا کہنا. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمیں ان کی حیات مبارکہ سے، ان کی سیرت طیبہ سے
کیا درس ملتا ہے اور ہم عام معمولات زندگی میں اور معاملات زندگی میں ان سے کس حد تک روشنی لے سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا، جو ساری گفتگو کا محصل ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جو اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور باطل کے سامنے آپ ڈٹ گئے، تو یہ ہمیں درس دیتی ہے یہ آپ کی شہادت کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق پر رہنا چاہیے۔ اور وہ کربلا جو ایک حقیقی کربلا تھی، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھی، تو جو جتنا زیادہ مرتبے والا ہوتا ہے اس پہ اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اس کا مقابلہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ کربلا ہے، اس کا ضمیر میں کربلا جاری رہتی ہے، ہر موقع پر ہمیں حق و باطل کی جنگ جاری رہتی ہے۔ بہت دور کی بات نہیں، کوئی اس کے لیے کربلا کے لیے ہماری جو کربلا اس کے لیے تلوار یا توپ یا بندوق کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اگر بل جمع کرانے کی لائن بھی لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے کربلا کا درس ہے۔ تم لائن کو کراس کر کے اپنے تعلقات استعمال کر ڈائریکٹ مت گھس جاؤ وہاں پر بل جمع کرانے کے لیے، حق کا ساتھ دیتے ہوئے حق پہ عمل کرتے ہوئے جو طریقہ ہے لائن میں آ کے لگ جاؤ۔ ہر قدم پہ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ جہاں پر بھی باطل آئے گی وہاں پہ کربلا کا منظر آئے گا، تو وہاں پر ہمیں حق کو اختیار کرنا ہے۔ اپنے ضمیر میں وہ کربلا ہر وقت جاری ہے، اپنے عام روٹین میں، گفتگو میں، بولنے میں، تو یہی اس کربلا کا درس ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، تو جو حق پہ عمل کرتا ہے وہ حسینی گروہ میں ہے، اور جو اس موقع پہ حق کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یزیدی گروہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کو اپنی زندگی تمام معاملات میں اپنانا چاہیے۔ کیا کہنا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں مارکہ حق و باطل پر آپ تینوں حضرات نے گفتگو فرمائی۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں، اور ناظرین گرامی ARYQ کو یہ الحمدللہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے بھی مہمانان گرامی ہوتے ہیں، موضوع خواہ کوئی ہو، لیکن جب جواب کا اختتام ہوتا ہے تو اس میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعظیم کا بھی پیغام ہوتا ہے، محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اس میں پیغام موجود ہوتا ہے، اور اصلاح امت کے لیے بھی وہ پیغامات موجود ہوتے ہیں جو عہد حاضر کی انتہائی ضرورت سمجھے جاتے ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کروں گا ایک بار پھر آپ کی تشریف آوری کا، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، سر آپ کی تشریف آوری کا، اور مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین گرامی یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کا مقصد یہ ہے، غرض و غایت یہ ہے اس سلسلے کو پیش کرنے کی کہ شہدائے کربلا اور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اے حسین ابن علی، اے نازش دور حیات، اے حسین ابن علی، اے نازش دور حیات، بھوک تیری وجہ تسکین، پیاس تیری کائنات۔ اے حسین ابن علی، اے نازش دور حیات، بھوک تیری وجہ تسکین، پیاس تیری کائنات۔ جو زمانے کو رلا کر خود نہ رویا وہ حسین، جو زمانے کو رلا کر، جو زمانے کو رلا کر خود نہ رویا وہ حسین، جس نے سر کھویا مگر ایمان نہ کھویا وہ حسین۔ ناظرین گرامی منظوم ہدیہ عقیدت پیش کیا میں نے، اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ اور مہمانان گرامی کے ساتھ، علماء دین کے ساتھ، مفتیان دین کے ساتھ اور اسکالرز حضرات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔